صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے، بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی، خود در رسول پہ آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے، بھول گیا تھا، بچپن سے پیتا آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا منہ سونگو۔ سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی۔ فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ، اس کے لیے آپ، جس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے؟ حضور نے فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف۔ جو محبت، عقیدت، ادب، وفا، جذبہ، حسن، تازگی، روحانیت، یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے۔ اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی، ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے، اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا۔ تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی، محبت نکالتی ہے بندے کو دین کے لیے، محبت آگے بڑھاتی ہے اس کو خدمت کے لیے، محبت ہے جو وارفتگی کا جذبہ اختیار کرتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی حرج نہیں، اب ایک نیا رٹا نکل آیا، کہتے ہیں ساڈا ماں پیو ہی ساڈا پیر ہے۔ اب یہ بھی ایک فتویٰ عام ہو گیا، جب تک اماں ابو موجود ہیں ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت، یہ بھی ایک فتویٰ ہے، بہت سارے لوگوں کا میں نے سنا ہے۔ خدا کے بندو، حضرت ابو بکر صدیق جیسا پیر گھر میں موجود تھا، پھر بھی ان کے بیٹے نے جا کے در رسول پہ ہاتھ رکھا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جلیل القدر لوگوں نے اپنی اولادیں جا کے مرید کرائی ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پیر کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے بھی اپنے بچے جا کے کہیں بیعت کرائے، اپنے گھر میں ہر شے موجود تھی، جو پیر تھے انہوں نے بھی کہا نہیں، روحانی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہم کافی نہیں، کہیں لے جانا پڑے گا، کہیں بٹھانا پڑے گا۔ یہاں لوگ اپنی مرضی کا فتویٰ گھڑتے ہیں۔ پیار، وارفتگی، خلوص، وفا کا رشتہ، محبت جب تک قائم نہیں ہوتی، اور محبت میں جب تک روز بروز اضافہ نہیں ہوتا، روز بروز جب تک یہ توانائی نہیں پکڑتی، سمجھ لیں کہ زندگی تنزل کا شکار ہے، آپ واپس آ رہے ہیں آپ۔ اور محبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، پیار جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ لوگوں کو اس فلسفے کی سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں میں نوکر بنا ہوا ہوں، کسی کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں جب تجھے عشق آداب سکھا دے گا نا، تو پھر اگر تو غلام بھی ہوگا تو اللہ تجھے شہنشاہ بنا دے گا، پھر تجھے آداب شہنشاہی کا پتہ چلے گا۔ تو زندگی میں پیار، محبت، خلوص، یہ چیزیں آپ کو قریب کر دیتی ہیں اللہ رسول کے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دین میں جس چیز کا سب سے زیادہ قدر بیان فرمایا اور جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت بیان فرمائی، وہ محبت ہے۔ محبت خشک نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کے اندر کبھی بھی، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے، تابعی ہیں، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں، لعاب دہن شدہ پینے کا بھی، بڑے صاحب بصیرت تھے۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید، حضور میں نے مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟
کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے. تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے. حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود بیسیوں غلام ہیں. تیرا میرا سٹیٹس نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا. عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا. جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے. ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. خواجہ حسن بصری نے نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا حضور ہر شے بیچ آیا ہوں. کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی. آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ. ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے. اور دوسرا، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے. اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے. عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے. غلامی میں آ گئے. فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال. لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا. کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا ہے. اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی. کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں. تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں. حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آگے پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ، مجھے رسوا نہ کر. انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے. بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی. جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی. محبت، پیار، سال میں 1 دفعہ حج ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو کے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے گا. یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھوں تو فرمایا 100 دفعہ حج کا ثواب. تو سال کے بعد حج ہو تو اگر دن میں 100 دفعہ ہو جائے تو زیارت افضل ہوئی کہ عبادت افضل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا. تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں، ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ تو یاد رکھ لیں محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو گیا. 1 منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھے، وہ کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے جو دم غافل سو دم کافر. یاد رکھ، عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا، جب کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، کمزوری، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں، سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں، پھر توجہ دلانے کے. اور جب رشتے
सहारों के मोहताज होते हैं तो फिर रिश्ते बेसाखियों वाले हो जाते हैं और लंगड़े हो जाते हैं, फिर उनका हुस्न ज़ाया हो जाता है। इकबाल ने कहा था, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़ अयाज़ में। वो कैफियत नहीं रहती जिसको कहना पड़ा, बताना पड़ा, समझाना पड़ा। उसने तो बैसाखी मांगी है। बैसाखियाँ ना मांगे, अपनी मोहब्बत को दवाम दे, रोज़ नए नए से नया जाविया। किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है। उन्होंने लिखा है, करीब रहने वाले की मोहब्बत कम होती है। यार कितना बंदा करीब रह सकता है, हद होती है ना। कहने लगे ये अजीब शख्स है, हमें अजीब नुस्खा बता गया है। कहते हैं करीब रहने से मोहब्बत कम नहीं होती, बल्कि मोहब्बत तो तब बढ़ती है कि बंदा कब्र में भी साथ इकट्ठा हो जाए। वो जाती दफा मज़ार का भी साथ ले गए, अपने ऊपर रब रसूल की मोहब्बत का रंग चढ़ाए और इस रंग पे मजबूती डालें। और कच्चा रंग ललारी वाला ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। इसमें रोज़ तवानाई पैदा करें, जज्बा पैदा करें। जो अवामल मोहब्बत बढ़ाते हैं उन अवामल का कुर्ब इख्तियार करें। कुर्ब हमारे सूफिया में से एक बुजुर्ग गुजरे, हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, बड़े साहिब बसीरत थे। वो कहा करते थे कि मैं अपने शेख की मोहब्बत कई दफ़ा इस तरह भी हासिल करता हूँ कि उस शख्स के पास जाके बैठता हूँ जो मुझे मेरे पीर की, मेरे शेख की बातें ज़्यादा बताता है, जो ज़्यादा बातें बताता है। उसके पास बैठने से मेरे अंदर और जज्बा पैदा होता है। और दलील क्या देते थे? फरमाया करते थे, डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से ज़्यादा लोग मुसलमान नहीं हुए। डायरेक्ट तबलीग हुजूर की थी पीछे, डायरेक्ट नहीं। ज़्यादा लोग इस तरह मुसलमान हुए कि किसी सहाबी ने उन्हें नबी पाक के हक़ में कायल किया, किसी सहाबी ने। तो उसके कायल करने से बात जल्दी बढ़ गई। तो मोहब्बत की ताजगी पैदा करें, शौक़ ज़ौक़ और जज्बा पैदा करें। जब मोहब्बत ताज़ा होती है, मोहब्बत जब इख्तियार करती है, तो फिर इंसान बड़ी जल्दी इस रास्ते को तय करता है। मोहब्बत के अलग अलग ज़ाविये होते हैं, उन्हें अलग अलग ज़ावियों से देखें। सहाबा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का हर हुस्न बयान करते थे ना, कभी इखलाक का, कभी किरदार का, कभी लिबास का, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी, घर की ज़िंदगी, कभी उसका, कभी ग़ुलामों के साथ रिश्ता, कभी हुजूर के सफ़र के अहवाल। तो वो नए नए ज़ाविये से महबूब को देखते थे और नए नए ज़ाविये से वो कहा करते थे कि नहीं, ग़ुलामों का आका जिस तरह का हमारा, इस तरह का कोई नहीं। बच्चों के वालिद जिस तरह के हमारे रसूल हैं, इस तरह का कोई दूसरा। वो नए नए ज़ावियों से हुजूर की सीरत पढ़ते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने एहतमाम फरमाया है। आज भी अगर गौर करें तो हमारे बुज़ुर्ग नए नए सीरत के पहलुओं पर लिखते हैं, नए नए पहलुओं पर। मुआमलात रसूल पर किताब आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी ज़िंदगी पर किताब आ गई। नए नए पहलू रोज़ सीरत के हमारे सीरत निगार बयान करते हैं। उसका पस मंज़र भी यही है कि नए पहलुओं से महबूब से मोहब्बत की जाए, नए नए फूल चुन चुन के रखे जाएं, अपने अंदर ताजगी पैदा करें। मोहब्बत के सोते अगर खुश्क हो जाएं तो इंसान मर जाता है। इकबाल कहते हैं कि प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार ही हुस्न है, प्यार ही ताजगी है। मोहब्बत ना रहे तो रिश्ते बेसूद से हो जाते हैं। मोहब्बत ना रहे तो इंसान का लोगों के साथ गुजारा मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत होती है तो आसानियाँ पैदा होती हैं। मोहब्बत होती है तो फिर इंसान के लिए रास्ता बड़ा लंबा भी हो तो वो बड़ा आसान दिखाई देता है। माना कि मोहब्बत के सफ़र में हर गाम पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। अगर प्यार के साथ, मोहब्बत वाले शख्स के साथ सफ़र किया जाए ना, मुझे याद है कि लोग कहते हैं इस आदमी को साथ ना ले, सफ़र मुश्किल हो जाएगा। और बाज़ को फ़ोन करके कहते हैं कि तू साथ चल, सफ़र आसान हो जाए। तो इसका मतलब है ज़िंदगी का सफ़र अगर प्यार वाला संगी साथ हो तो आसानी से गुज़रता है, तो मार्फत का सफ़र भी तब भी आसानी से गुज़रेगा, जन्नत का सफ़र भी तब भी आसानी से गुज़रेगा, क़यामत में भी इंसान तभी आसानी से गुज़रेगा जब उसके दामन में मोहब्बत होगी। मोहब्बत को कभी खुश्क ना होने दे। हमारे यहाँ प्यार होता है और जब होता है तो बड़ा जज्बाती होता है,
بڑا جذباتی، پھر آہستہ آہستہ اس پہ میل کچیل چڑھنے لگتی ہے، شیطان، دنیا، زمانہ اس پہ کچھ نہ کچھ گرد اڑانے لگتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گدلا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تیز دھوپ میں بندہ رہے نا، چھاؤں میں نہ آئے، تو وہ خشک بھی ہو جاتا ہے، سارے کا سارا مٹ جاتا ہے۔ تو اس سے بچیں، اپنا پیار رب رسول کے ساتھ تازہ رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 100۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی ماں۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے، تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہ کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی۔ جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری۔ مالدار جب تھا تو بڑی موج کہ یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے، یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے، یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو۔ تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کا بھی مجھے پتہ ہے، تم دے دو۔ اسے دے دیا، جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے اس طریقہ سے ہی استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے علاج کر، کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا، ورنہ کبھی نہ آتا۔ بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا، ورنہ کبھی نہ آتا۔ 70 دفعہ توبہ توڑی۔ ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں بھی تھی، آسانیاں بھی تھی، دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں، جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا کریم ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا۔ تڑپ اٹھا، آنسو نکل گئے، اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے، آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج میرا بن کے آیا ہے۔ تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا، آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے، اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرو گا۔ استغفار کرے، اس کے حضور حاضری دے۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو نرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار، تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوگ بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔ اڑا ہوا بندہ، اس کا کوئی علاج ہے؟ جو اڑ جو جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے۔ آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے،
جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہو، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی؟ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے، اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا، نکلتے ہو کر نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا، خداوندا مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا، نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤں کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، لوگ تو مین دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہ گار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کو کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا،
اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کرے، کثرت سے کرے، ذوق سے کرے، مصلی آباد رکھے، ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے، بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات، اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی، طبیعت بے قرار رہتی۔ انسان، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر۔ وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے۔ کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائیڈ پہ کر کے مصلی پہ بھی آنا چاہیے، اور مالک تو بڑا ہی کریم ہے، کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، نبی پاک کی نعت کے لیے، اذکار کے لیے، بزرگوں کے لیے، پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے۔ آخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔